الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء ولا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 45 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، حالانکہ ان کے پاس کیا ہے؟ تورات ہے۔ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس سے اس کے بعد بھی، وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہے وہ ایماندار۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ پہلے حضور کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو اہل کتاب کے تنازعات میں فیصلہ فرما دیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، یعنی اگر جو اہل کتاب ہے نا یہودی اور عیسائی، چاہیں تو آپ فیصلہ ان کا کر دیں چاہیں تو فیصلہ نہ کریں۔ لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی انحکم بینہم بما انزل اللہ، تو یہ اختیار نہ رہا اور ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا حضور پہ لازمی ہو گیا۔ پہلے اختیار تھا ان کا فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی انحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اللہ کے نبی پہ یہ لازم ہو گیا کہ ان کے درمیان کیا کریں؟ فیصلہ کریں۔ لیکن دوسرے علماء نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر جھگڑا، اب یہ تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے گی، اگر جھگڑا مسلم اور ذمی، ذمی کون ہوتا ہے؟ ذمی وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی غیر مسلم رعایا ہوتی ہے نا، مسلمانوں کی غیر مسلم رعایا، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ اگر جھگڑا کس کا ہو؟ مسلم کا اور اس شخص کا جو کسی مسلمان کی کیا ہو؟ رعایا ہو، رعایا سمجھتے ہیں نا، ایک حکمران ہوتا ہے دوسری اس کی کیا ہوتی ہے؟ رعایا۔ ایک مالک ہوتا ہے اس کا ملازم یا اس کے ماتحت جسے کہہ لیں آپ سادہ سے لفظوں میں، کے درمیان ہو تو مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا۔ اور اگر ذمیوں کا آپس میں تنازع ہو، یعنی وہ بھی ذمی وہ بھی غیر مسلم وہ بھی غیر مسلم، لیکن مسلمانوں کی رعایا میں، مسلمانوں کے علاقے میں وہ رہ رہے ہیں، تو پھر دیکھیں گے کہ امور تنازعہ ان کا تعلق ان کی شخصی یعنی ان کی اپنی اس یا ان کی مذہبی زندگی سے، مثلا نکاح، طلاق، زنا وغیرہ، تو ہم اس میں ہیں تو ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ ان کی اپنی شریعت ہے، ہماری اپنی شریعت ہے، ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے کہ طلاق کے معاملے میں تم بھی ایسے کرو، زنا کی یہ حد ہے تو تم بھی یہ حد مقرر کرو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر امور تنازع جو ہیں وہ مختلف ہوں، جن کا تعلق ملک کے داخلی امن و امان یا خارجی سلامتی کے ساتھ ہے، تو ایسے معاملات میں مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا۔ کن کے مطابق نہیں کرے گا؟ کن معاملات میں؟ اگر ان کا تعلق شخصیت سے اور مذہب سے ہوگا تو مسلمان قاضی فیصلہ نہیں کرے گا، اور اگر ملک کی امن و امان اندرونی یا بیرونی اس کی سلامتی کے ساتھ ہے تو ایسے معاملات میں قاضی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اگر معاملات میں تساہل اور غفلت روا رکھی جائے تو فتنہ و فساد کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ پھر آگے فرمایا نا فیہا حکم اللہ، جب فیصلہ کیا جائے تو بلکہ اس سے پہلے فرمایا فاحکم بینہم بالقسط، فیصلہ کیسے کیا جائے؟ عدل و انصاف کو پیش نظر رکھا جائے۔
کسی کا یہودی یا منافق اور دشمن دین ہونا، یہ جملے ایک بہت بڑی سمجھداری کے ساتھ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی کا یہودی یا منافق اور دشمن دین ہونا، اس پر ظلم کرنے اور اس کا حق ضائع کرنے کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتا۔ یعنی آپ کسی کا فیصلہ کر رہے ہیں، حق اور ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دشمن دین ہے، یہ کافر ہے، تو بنتا تو فیصلہ یہ تھا، لیکن اس کی اس وجہ سے یہ چونکہ منافق ہے، اس وجہ سے اس کا فیصلہ ہم بدل دیتے ہیں۔ تو فیصلہ بدلنے کی وجہ جو ہے وہ کسی کا دین یا کسی کی دشمنی یا کسی کا اسلام دشمنی ہونا، یہ اس کے فیصلے کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ کس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا؟ بول دینا یار، فاحکم بینہم بالقسط، ان کے درمیان کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ انصاف کے ساتھ۔ آگے فرمایا نا کہ کیسے وہ منصف بناتے ہیں آپ کو، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو اظہار تعجب کیا جا رہا ہے، حیرانگی کی جا رہی ہے ان کے ان رویوں پہ کہ یہ لوگ آپ کے پاس دوڑ کر کیوں آتے ہیں۔ بڑی حیرانگی ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اگر آپ سے فرمان خداوندی کے مطابق ہی فیصلہ کرانا مقصود ہے تو پھر یہاں آنے کی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ان کے پاس تو تورات ہے، ان کے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، پھر یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ یہ تعجب کیا جا رہا ہے۔ اس میں احکام الہی موجود ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر لیا کریں، تو یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس سے اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایماندار۔ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے وہ قرآن کو نہیں مانتے، جیسے وہ قرآن کو نہیں مانتے، ایسی تورات پر بھی ان کا ایمان نہیں، صرف اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے وہ تورات کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ ایک قوم نے، میرے خیال میں مجلس عمل نے انتخابی نشان کتاب رکھا تھا، آپ کو متحدہ مجلس عمل نے رکھا تھا، تو اتنا دھوکہ دیا تھا قوم کو، اتنا دھوکہ دیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یعنی قرآن اٹھا لیتے تھے اور انہیں کہتے تھے دیکھو ہمارا انتخابی نشان قرآن ہے، یعنی کتاب ہے، ہمارا انتخابی نشان کتاب ہے، دیکھو ہمارے انتخابی نشان، ہم بڑے دیندار ہیں، فلاں ہیں، دس اینڈ دیٹ، بڑی اچھی طرح ہم جانتے ہیں۔ تو کسی کو اس طرح سے دھوکہ دینا، یہ کہا کہ وہ بھی تورات سامنے رکھ کے کسی کو دھوکہ دیتے تھے، تو یہ دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے، تو یہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ آگے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون، دیکھو نا، میں عرض کرنے کا مقصد کسی کی مخالفت نہیں، یا کسی کی کو میرے دل میں بغض ہے تو میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے، کسی کے دل میں کوئی ایسی بات جائے، واللہ باللہ تعالیٰ اس کا کوئی دل کے بغض اور حسد کے ساتھ تعلق نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں، میں اپنی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، میں داڑھی رکھ لوں، میں مصلی پہ امام بن کے کھڑا ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے تو میں بڑا جناب یہ، لیکن میں ہوں دکاندار، میرے ہیں دوسروں کے ساتھ لین دین، میں کسی سے لاکھ روپے ادھار لے کے اسے کہتا ہوں میں 10 دن تک دے دوں گا، میں اسے 3 سال اپنے پیچھے چلا کے رکھتا ہوں، تو میری داڑھی کو کوئی اچھا سمجھیں گے؟ یا میری داڑھی جو ہے وہ، تو بھائی حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ بندے وہ، بلکہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ منہ مومنہ تے کرتوت کافراں، اسے کیا مراد ہے؟ عمومی طور پہ اب تو پتہ نہیں یہ جملہ کہا جاتا ہے یا نہیں، کوئی گندے کام کرے نا اور حج کر کے آیا ہو اور گندے کام کرے، اس کے کوئی معاملات ٹھیک نہ ہو لوگوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ یہ جدے سے واپس آیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس پہ پورا حج اثر انداز نہیں ہوا، حضرات سمجھ گئے کہ نہیں؟ بھئی حج ہے تو حج کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ حج کر کے آئے، اب تو جناب اس کو نیک ہونا چاہیے۔ جس طرح نماز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسی طرح دھوکہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اسی طرح ڈاکے ڈال رہا ہے،
نماز پڑھ رہا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی بے غیرتیوں اور بے حیائیوں پہ ڈٹا ہوا ہے، تو کہا جائے گا نا اوئے تیری نمازاں کتھے تے تیرے عمل کتھے؟ تو اس لیے نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایک بندے میں گناہ ہے تو وہ نماز چھوڑ دے اس میں گناہ جو ہے تو وہ نماز نہ پڑھے کہ میری وجہ سے نماز نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور بڑے دل جمی اور محبت اور ان تقاضوں کو پورا کر کے جو شریعت نے تقاضے بیان کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ وہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کام سے بچا لیتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نو مسلم مطلب صحابی تھے، نئے، تو ان کی ایک شکایت آئی کہ جناب یہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ زنا بھی کرتا ہے۔ میری بات آپ سمجھئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ نماز اس کو اس بے حیائی اور برے کام سے روک لے گی، ایک وقت آئے گا کہ یہ نماز اس کو اس سے روک لے۔ پھر وہی صحابی آ کے گواہی دینے پہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا حضور آپ نے جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا، یہ نماز آپ پڑھتا ہے آپ بے حیائی اور برے کام سے دور رہتا ہے۔ بندے اپنے چی تھوڑی جی غیرت آ جاندی ہے، میں داڑھی رکھی ہے، بندے دا ضمیر تھوڑا جہا جاگدا ہوئے، مویا نہ ہوئے، بالکل فوت نہ ہو چکا ہوئے، تھوڑا ضمیر جاگدا ہوئے تے بندے داڑھی رکھی ہوئے نا، بندہ ایک دم سوچدا ضرور ہے کہ یار میں اے کام کر رہے ہیں تو لوگ کی آکھن گے، وہ جناب تو داڑھی رکھی ہے تو تو اے کام کر دے۔ بندہ ایک دفعہ ایک اچکولا سا ہلکا سا ٹچ ہوتا ضرور ہے انسان کے ضمیر کو انسان کے ساتھ۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک اتار دی ہم نے تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء، الذین اسلموا، جو ہمارے فرما بردار تھے، للذین ہادوا والربانیون، یہودیوں کو، اور اسی کے مطابق حکم دیتے رہے اللہ والے، والاخبار اور علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس واسطے کہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، اس واسطے کہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ تھے اس پر گواہ، وہ تھے اس پر کیا؟ گواہ۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِ، اور ڈرا کرو مجھ سے۔ بندے کو نہیں ڈرنا بھائی، اللہ کو ڈرنا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پہ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے نازل فرمایا اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ وہی لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اس رکوع میں دو چیزوں کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا گیا، یہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ سے۔ ایک یہ بڑی ادھر میری طرف آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے یہ جملے سمجھنے کے لیے، بہت بڑے جملے ہیں جو آپ کو سمجھنے میں اور آپ کے ایمان کی پختگی میں اور اضافہ کریں گے، اس لیے پوری توجہ سے آپ سماتی۔ ایک یہ کہ تورات، انجیل اور قرآن مختلف اور متضاد اور ایک دوسرے کی تردید اور تکذیب کرنے والی کتابیں نہیں۔ کوئی یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ قرآن ہے تو قرآن کے علاوہ جو باقی کتابیں ہیں وہ اللہ معاف کرے جھوٹی ہیں، نہیں، اللہ معاف کرے کہ ان میں کچھ اور ہے اور قرآن میں کچھ اور ہے، نہیں۔ اب جملہ سمجھ آ گیا؟ اور نہ یہ کہ جب تک دو کا انکار نہ کیا جائے تیسری پر ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ میری بات آپ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں؟ سادہ سی مثال، تورات کن کی ہے؟ عیسائیوں کی انجیل ہے۔ میں نے یوں سر ہلا کے آپ کا امتحان لے لیا۔ انجیل کس کی ہے؟ تورات، زبور، یہ بھی کل پڑھ کے آنا۔ اس میں بھی بہت ساری مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے کہ بھائی 4 کتابیں ہیں اور 4 کتابیں کن کے لیے ہیں، یہ آپ سرچ کریں گے سارے کمپیوٹر جاننے والے اور موبائل رکھنے والی قوم ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے لاکھ کا موبائل جیب میں ہو لیکن اس کو استعمال ہم نے کال سننے کے علاوہ اور واٹس ایپ پہ کھیلنے کے علاوہ اور شاید ہو سکتا ہے کچھ نہیں، تو چلو اس کو استعمال کریں۔ بھائی کون سی 4 کتابیں ہیں؟
میں آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، 4 کتابیں کون سی ہیں اور 4 کتابیں نازل کن کے لیے کی گئی ہیں، سمجھ یعنی یہ کل کے لیے آپ کا کام ہے. اس سے آپ کے جذبہ بڑھے گا سیکھنے کا، اس سے سیکھنے کا جذبہ بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. یعنی میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میرے قرآن کے ماننا تب ٹھیک ہے جب میں انجیل کا انکار کروں، میرا قرآن کا ماننا تب ٹھیک ہے جب میں زبور کا انکار کروں، میرا قرآن ماننا تب ٹھیک ہے جب میں تورات انکار کروں. کہا بالکل نہیں. تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید یہ ساری کی ساری ایک واحد خدا کی کتابیں ہیں. اس کے بغیر تو ممکن نہیں نا. آمنت باللہ و ملائکتہ، تو کتاب کا تو نہیں کہا نا، وکتب کہا، جمع کہا تو ساروں کو ماننا ہے. ورسولہ، رسولوں، سارے رسولوں پہ ایمان لانا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ محمد پہ ایمان لے آؤ. کتابیں سب مانیں گے، رسول سب مانیں گے، لیکن جس کی ہم مانیں گے اس کا نام محمد ہوگا. لیکن مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کا انکار کر دو، بلکہ ہمارے حضور سید ضیاء الامت جب ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان کرتے تو آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے اور لازمی ارشاد فرمایا کرتے. آپ فرماتے اپنے نبی کی تعریف کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کسی نبی کی توہین کر بیٹھو. یہ نہیں کرنا. کسی دوسرے نبی کی شان میں کمی کر بیٹھو، نہیں کرنا ایسا. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، اس نے بعض کو بعض فضیلتیں دی ہیں، وہ اس نے دی ہیں، اس نے دی ہیں. تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ان کا انکار کریں گے تو قرآن پہ ہمارا ایمان ہوگا. نہیں، ان کا بھی ایمان، ان پہ بھی ایمان، لیکن ہم پڑھیں گے، عمل کریں گے قرآن مجید پہ جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان کا انکار کریں یا ان کی بے ادبی کریں یا ان کی بے حرمتی کریں. ہم نہیں کریں گے. بلکہ یہ سب ایک سرچشمہ فیض کی نہریں ہیں. تورات، زبور، انجیل، قرآن، ہر ایک میں نور ہے. سبحان اللہ کہہ دیا کریں یار، سبحان اللہ کبھی ذوق میں بیٹھا کریں. ہر ایک میں نور ہے جو گمراہی کے اندھیروں کے لیے پیغام موت ہے، اور ہر ایک میں ہدایت ہے جو طالبان مولا کی دستگیری کر کے شاید مقصود تک پہنچا دینے والی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہود نے تورات اور نصارہ نے انجیل سے کبھی چیٹنگ ہو جاتی ہے. چلیں کوئی نہیں، خیر ہے. پھر بھی ایک ابھی پھنسا ہوا ہے کام. یہود نے تورات اور نصارہ نے انجیل سے فائدہ نہ اٹھایا اور احکام الہی کی جگہ اپنی ہوا و ہوس کے پرستار بن کر رہ گئے. اے حاملان قرآن، اے وہ لوگوں جنہیں قرآن دیا گیا، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، وہ ایڑی چوٹی کا زور صرف کریں گے وہ کہ اپنی کتاب سے تمہیں دور کر دیں. خبردار کہیں تم بھی ان کے دام فریب میں پھنس کر اس سنہری موقع کو ضائع نہ کر دینا. یہ سنہری موقع ہے جو زندگی میں تمہیں اللہ نے قرآن سے محبت عطا فرما دی ہے، اور تم درس ضیاء القرآن میں تشریف فرما ہوتے ہو. یہ اس کی مہربانی ہے. یہود کو تورات جس میں نور و ہدایت تھی عطا کی گئی تھی. مدت دراز تک ان کے انبیاء، ان کے اولیاء اور ان کے علماء اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ان پر عائد تھی کی گئی اس کو ادا کرتے رہے. لیکن بعد میں جب یہ ہدایت و نور کا صحیفہ دنیا پرست علماء اور نفس پرور زاہدوں کے قبضہ میں آ گیا تو انہوں نے نہ اس پر عمل کیا اور نہ اس کی حفاظت کی. استحفظوا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے بنی اسرائیل کے اولیاء اور علماء کے سپرد کی تھی. قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ، سبحان اللہ. تورات کی حفاظت علماء کے ذمہ اور قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ. اللہ اکبر کبیرہ. جب تک وہ ذمہ داری کو بجا لاتے رہے، تورات ہر تحریف اور رد و بدل سے
محفوظ رہی۔ جب عبادت گزاروں اور علم والوں میں اخلاص اور للہیت نہ رہی بلکہ جاہ طلبی اور دنیا طلبی کا غلبہ ہو گیا تو ہدایت و نور کا صحیفہ راہبانوں اخبار کی جاہ طلبی اور دنیا پرستی کے نظر ہو کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنی مطلب براری کے لیے اس میں رد و بدل کر دیا۔ جملہ سمجھا دیتا ہوں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ صرف اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ اولاد نہ ہوتی ہو تو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دو، پریشانی ہو تو لکھ کے کاغذ کے ٹکڑے پہ، صرف اس لیے نہیں نازل فرمایا۔ قرآن اللہ نے اس لیے نازل فرمایا کہ اگر تم جہالت اور تاریکیوں میں ہو تو اسے پڑھ کے نکل کے نور کی طرف آ جاؤ، اگر تمہارے اندر حیا نہیں تو اسے پڑھ کے باحیا بن جاؤ، اگر تمہارے اندر شرم نہیں تو اسے پڑھ کے شرم و حیا والے بن جاؤ، اگر تمہارے اندر انصاف نہیں تو اسے پڑھ کے انصاف والے بن جاؤ، اگر تمہارے اندر گناہ ہیں تو اسے پڑھ کے نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ حضرات کو سمجھے یا نہیں؟ ہم تعویذات کے مخالف نہیں، لیکن میں نے ایک جملہ استعمال کیا، صرف اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا۔ مقاصد نزول قرآن بہت سارے ہیں، جن میں سے عظیم تر مقصد یہ ہے اس قرآن مجید کے نازل کرنے کا، من الظلمات الی النور، یہ قرآن تمہیں تاریکیوں سے نکال کے نور میں داخل کر دیتا ہے، تمہارے اندر سے جہالت کو ختم کر دیتا ہے، تمہارے اندر سے گمراہی کو ختم کر دیتا ہے۔ تم قرآن پڑھتے جاتے ہو، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو یہ ہے نا پیچھے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ اس کے جو آیتیں ہیں نا ان کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ اس میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہو رہی ہے کہ علماء یہود کی طرح بادشاہوں اور امیروں سے ڈر کر تم بھی قرآن کے معنی میں ہیر پھیر نہ شروع کر دینا۔ وہ کیا رد و بدل کرتے تھے؟ لفظ بھی بدل دیتے تھے، لفظوں کے معنی بھی بدل دیتے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی کہا گیا لفظ بدلنا تو تمہاری ہمت نہیں لفظ بدلنا تو تمہاری جرت نہیں، لیکن ان کے معنی میں ہیرو پھیر نہ کرنا، لوگوں کو سچ سچ بتانا۔ کیا وجہ ہے کہ میں ایک عظیم مفسر قرآن کی تفسیر سامنے رکھ کے عالم ہونے کے باوجود بھی آپ کو اسی تفسیر سے سب کچھ سناتا ہوں؟ یہ وہ ڈر ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، فلا تخشوا الناس واخشون۔ لوگ یہ تیری کتاب سامنے تفسیر رکھ کے لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے کہ اچھا عالم ہے، دیکھ کے ہمیں پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ لوگوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے، تو ہم اسی سے ڈر رہے ہیں۔ ہم آپ سے نہیں ڈر رہے کہ یہ کتاب رکھ رہا ہے، آپ جو مرضی باتیں کرو، کرتے رہو، ہمیں تمہاری باتوں سے کیا غرض ہے، کیا مطلب ہے؟ ہم تو اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنے کریم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرات نماز پڑھنے آؤ تو نماز پڑھنے کا مقصد بھی اللہ سے ڈرنا ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا کیا ہو، قرب ہو۔ اگر محبت میں نہیں پڑھ سکتے تو ڈر کے آ جاؤ رب سے کہ وہ پکڑ نہ لے، وہ کہیں عذاب میں نہ گرفتار کر۔ اگر دل شگفتگی آئے اور دل میں محبت ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو، پھر اس لیے آؤ کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری ہے، ہاتھ میں لوٹا ہے، دوسرے ہاتھ میں آگ ہے، جا رہی ہیں، کسی نے کہا کہاں چلی؟ کہا آج میں جنت کو آگ لگا دوں گی، جہنم کو بجھا دوں گی۔ کہا بی بی خیر ہے؟ خیر ہے؟ کہا ہاں، تاکہ آج کے بعد نہ کوئی اللہ کے ڈر سے رب کی بندگی کرے، نہ اللہ سے لالچ میں بندگی کرے، بلکہ وہ اللہ کے لیے بندگی کرے۔ کوئی جنت کے لیے کرتا ہے تو لالچ میں کرتا ہے، کوئی جہنم کے ڈر سے کرتا ہے تو جہنم کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو نہ ڈر رہے نہ لالچ رہے، سونے رب کا ایک ہی نام رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے نازل کیا فرمایا اللہ نے، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ یہاں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اس رکوع کی آیت نمبر 45 میں ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا، آیت نمبر 47 میں ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا، اولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون اولئک هم الکافرون۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ کو سمجھے یا نہیں؟
بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آیات صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئیں، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ کسی خاص شخص کے متعلق کسی ایک آیت کے نازل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آیت بس اسی سے مخصوص ہو کر رہ گئی، اس کا حکم اب کسی دوسرے شخص پر نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ اسے یہود کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے بلکہ اس کا مفہوم عام رکھا جائے۔ چنانچہ علماء اہل سنت نے من لم یحکم بما انزل اللہ مستہینا به منکرن لہو، یعنی جو شخص اللہ کے حکم کی توہین اور تحقیر کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ کافر ہوگا، کیونکہ احکام شریعہ کی توہین اور تحقیر کی صرف وہی جرت کر سکتا ہے جس کا دل ایمان اور یقین کے نور سے خالی ہوگا۔ اللہ کے دین کی توہین کون کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے دین کے عالم کی؟ بس میں نے ایک ہلکا سا آپ کو اشارہ دیا ہے، وہ بے شک کافر نہ ہو، بے شک ظالم نہ ہو، بے شک فاسق نہ ہو، لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کے توہین اور تحقیر کرنے والے کو کافر کہتا ہے تو جو شخص دین کا خدمت گار ہے، وہ تمہیں نمازیں پڑھائے، تمہارے دیگر دین کے معاملات کو تمہارے سپرد کرے اور تمہیں ایک ایک چیز کی سمجھ عطا کرے، تو اس کی بھی تحقیر اور توہین نہیں کرنی، یہ کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں، میں شاید ہو سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کرنی چاہیے، اس کا حق بنتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں سارے؟ نہیں کرنی چاہیے، کبھی کسی عالم کی توہین نہ کرنا۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں عالم ہوں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں، میں آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی عالم کی توہین نہ کرنا۔ ایک بات عرض کروں، میں عالم ہوں، میں جو مرضی کرتا ہوں، میری بات آپ سمجھ رہے؟ آپ کو تو اس کا جواب نہیں دینا۔ بھائی میں عالم ہوں، میں گندے کام کرتا ہوں، آپ کو تو اس کا جواب نہیں دینا۔ جو میں کرتا ہوں اس کا جواب آپ نے نہیں دینا، جو آپ کرتے ہیں اس کا جواب دینا ہے، آپ نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا۔ تو آپ ایسے کام میں کیوں پڑتے ہیں جس کا جواب آپ نے نہیں دینا؟ آپ ایسا کام کیوں نہیں کرتے جس کا جواب آپ نے دینا؟ اور وہ یہ ہے کہ آپ نے عالم کی اس لیے ادب اور احترام کرنا ہے کہ وہ دین کا عالم ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اللہ بخش ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نہیں، آپ نے اس کا احترام کرنا ہے، اس کی جوتیاں اٹھانی ہیں، اس کے ہاتھ چومنے ہیں، اس کے قدموں کو ہاتھ لگانا ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اس لیے کہ وہ دین کا عالم ہے۔ عالم ہے تو دین ہے نا، عالم ہے تو العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب تو نبیوں نے، خلیفہ نے، اب کون ہے جو دین کی چاکری اور نوکری اور دین کو آگے پھیلانے کی خدمت کر رہا ہے؟ وہ علماء ہیں۔ تو علماء ہیں تو دین ہے نا بھئی حضرات۔ تو اس لیے میرا یہ عرض بھی ہے، میری یہ گزارش بھی ہے، یہ میری منت بھی ہے، سماجت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور حکم بھی ہے آپ کو ایک امام کی حیثیت سے کہ آپ نے کبھی کسی عالم دین کی توہین وہ جانے اور اس کے کام جانے۔ ایک عرض کر دوں چھوٹی سی، اور آپ کے سامنے آپ کے ابا جی زنا کر رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ بولیے، آپ پہ لازم کیا ہے؟ کل تک سوچئے، کل تک ایسے سوچئے، پھر مجھے کل جواب دیجئے کہ آپ کے ابا جی یہ کر رہے تھے تو آپ نے دیکھ لیا، اب آپ پہ لازم کیا ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سادہ سی بات عرض کر دوں، جواب ہر بندے نے اپنے کام کا دینا ہے۔ عزت، احترام، ناموس، خیال، ادب آپ نے اس کا کرنا ہے، وہ جس منصب پہ ہے۔ باقی پھر کبھی سے اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں تک پہنچے تھے؟ نہیں یہ تھوڑا سا رہ گیا۔ علامہ بیضاوی نے ایسے شخص کو کافر، ظالم اور فاسق کہنے کی بڑی لطیف وجہ بیان۔ کیوں کہا گیا اسے کافر؟ جو تو تحقیر کرتا ہے دین کی اور دین کی بے ادبی کرتا ہے، کیوں اسے کافر کہا گیا؟ کہا اس وجہ سے کہ انہوں نے احکام الہیہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، وہ کافر ٹھہرے۔
احکام الہیہ کو نہیں مانا تو وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ اور عالم آپ کو کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ دین کی۔ دین نام ہے احکامات الہیہ کا، تو اب کیسے وہ پھر بچ سکتا ہے؟ اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اس قانون کو چھوڑ دیا جو عین عدل و انصاف تھا، وہ ظلم کے مرتکب ہوئے، اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا، وہ فاسق کہلائے۔ یعنی 3 وجہ بیان کر دی نا کہ انہیں ظالم کیوں کہا گیا، فاسق کیوں کہا گیا، کافر کیوں کہا گیا۔ اس کے بعد بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ یہ تینوں لفظ کفر، ظلم اور فسق احکام الہیہ سے سرتابی کرنے والوں کے مختلف حالات کے پیش نظر کہے گئے ہوں۔ یعنی اگر اس نے یہ سرتابی ازرائے تمرد و تحقیر کی، یعنی دین کی تحقیر کی، مذاق اڑایا، تو یہ کافر ہے، اور اگر دل میں انکار کیا تو نہیں، یعنی دل میں اگر انکار کرتا ہے تو نہیں، بلکہ ویسی حکم عدولی ہوگی تو وہ ظالم و فاسق ہوگا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان آیات کے بعد کسی مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنے لیے، اپنی قوم اور اپنی رعایا کے لیے ایسے قوانین تجویز کرے جو احکام خداوندی کے خلاف ہوں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے یہ لکھ دیا یہود کے لیے تورات میں یہ حکم ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دان، والجروح قصاص، اور زخموں کے لیے قصاص۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو جو شخص معاف کر دے بدلہ تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا۔ ومن لم يحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے اتارا اللہ نے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ تورات میں طرح طرح کے رد و بدل کے باوجود آج بھی یہ حکم موجود ہے۔ جو قرآن کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہے، اگر وہ اس صدمہ سے ہلاک ہو جائے تو جان کے بدلے میں جان لے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے میں چوٹ۔ یہ اس کا چیپٹر ہے تورات کا خروج، یہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے یہاں پہ۔ فمن تصدق به، ظالم کے لیے عبرتناک سزا تجویز فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ مظلوم کو عفو و درگزر کی تلقین کی۔ عدل و انصاف اور رحم و کرم کا کتنا حسین امتزاج ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔